گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن صورت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کے آخر میں عقائد کی اصلاح کی ہے اور بہت ساری نصیحتیں اور ہمیں سمجھایا ہے۔ پہلا عقیدہ ایسے درست ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سارا سنایا، سمجھایا اور ایک ایک تفصیل آپ نے سنائی، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ پوری تفصیل سے کیسے سنا دیا؟ کیا آپ کے پاس غیب کا علم تھا؟ آپ کو پچھلی اور آئندہ کی خبریں معلوم تھیں؟ اور دوسرا ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے ہیں، گویا کہ آپ خود وہاں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، موجود تھے۔ ان دو باتوں کا جواب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 102 میں بیان کیا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں تو غیب کی باتیں، نوحیہ الیک، لیکن ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے ہم نے آپ کو بتائی۔ اس کا مطلب آپ پر جب تک یہ وحی نہیں آئی تھی اس وقت تک آپ اس سے واقف نہیں تھے۔ وحی ہوئی، آسمان سے وحی آئی تو آپ نے جان لیا اور آگے بتایا۔ یہ وحی آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو بتا دیتے وہ آپ کے علم میں آ جاتا، اور جو نہ بتاتے وہ آپ کے علم میں نہیں آتا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، آپ اس وقت ان بھائیوں کے درمیان میں موجود نہیں تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر دم، ہر جگہ، ہر وقت حاضر ناظر نہیں ہوتے۔ اور جو یہ بڑی سوچ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ تمام حالات سے واقف ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے پاس نہیں تھے، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، جو وحی کی وہ معلوم ہو چکا، جو وحی نہیں کی وہ معلوم نہیں ہوا۔ وحی آ جانے کے بعد آپ عالم الغیب نہیں رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ پر وحی آئی اور آپ نے وہ وحی کا سارا واقعہ امت کو سنا دیا، اور وہ واقعہ قرآن کی شکل میں ہمارے تک پہنچا اور ہم نے آپ کو سنا دیا۔ جس طرح آپ سن لینے کے بعد عالم الغیب نہیں، ہم پڑھ لینے کے بعد عالم الغیب نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سن لینے اور پڑھ لینے کے بعد عالم الغیب نہیں، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام سن لینے اور پڑھ لینے کے بعد عالم الغیب نہیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثریت انسان، وَلَوْ حَرَصْتَ، اگرچہ آپ چاہیں بھی تو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثریت انسانوں کی، وَلَوْ حَرَصْتَ، آپ بڑی حرص کریں، بڑا چاہیں، آپ سمجھیں کہ یہ مومن ہو جائے، لیکن یہ اکثریت ایمان لانے والی ہے۔ اکثریت ایمان نہیں لائے گی، کیا مطلب؟
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ ان کو سنایا خطبے کا احترام کریں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ ان کو سنایا تو واقعے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں غیب کی باتیں اللہ مجھے وحی کر کے بتاتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور ان جوابات کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ مومن ہو گئے۔ لیکن بتایا گیا کہ آپ جو چاہیں حرص کریں، اکثریت ایمان نہیں لائے، اکثریت کبھی مومن نہیں ہوتی۔ ہماری سوچ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جدھر افراد زیادہ ہیں وہ درست ہے۔ ہماری جمہوریت کیا ہے؟ جدھر افراد زیادہ وہ درست ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ بھی ڈال دی گئی ہے اس کے فالوور زیادہ ہیں یہ درست ہے۔ ہماری سوچ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے اس کے ویور زیادہ ہیں، اس کو دیکھنے والے زیادہ ہیں، یہ بندہ درست ہے۔ یہ سوچ بھی ہے اتنی دنیا یہ کام کر رہی ہے وہ ساری بے وقوف ہے لہذا وہ سارے درست ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو اکثریت کو حق کا معیار سمجھا گیا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حق کبھی تھوڑے افراد میں اور کبھی زیادہ افراد میں۔ حق کا تعلق افراد کی کمی اور افراد کی زیادتی کے ساتھ نہیں ہے، حق کا تعلق دلائل کے ساتھ ہے۔ دلیل کے اوپر ایک آدمی قائم ہے اور اس کے مقابلے میں 1,00,000 انسان ہے، اگر ان کے پاس دلیل نہیں وہ ناحق ہیں، باطل ہیں، گمراہ ہیں۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس دلیل ہے تو وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ بندوں کی جو تعداد چنی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ چاہیں بھی تو اکثریت ایمان نہیں لائے۔ ایک مسئلہ اکثریت حق پر نہیں، اور دوسرا مسئلہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا احترام ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے لیکن رب کے مقابلے کا نہیں ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، آپ کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ سورت یوسف اور آیت نمبر 103 کا پڑھ لیں۔ وما اکثر الناس، اکثریت انسانوں کی، ولو حرصت، اگرچہ آپ چاہیں، آپ کا دل کرے، آپ کے اندر حرص ہو کہ یہ مومن ہو جائے لیکن اکثر نہیں ہوں گے، اس کا مطلب آپ کے پاس کلی اختیارات نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، آپ ان سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، یہ آپ کا ان پر احسان ہے۔ اگر آپ چاہتے تو یہ دین سکھانے کا معاوضہ لے سکتے تھے، لیکن آپ ان پر احسان کرتے ہیں کہ آپ ان سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، تب آپ پریشان نہ ہو، اگر یہ نہیں مانتے تو یہ قرآن صرف ان کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو پورے جہانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یہ نہیں تو کوئی اور مان لے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آپ کی بات تو نہیں مانتے، کم از کم یہ تو چاہیے تھا کہ یہ آسمان و زمین کی نشانیوں پر غور کر لیتے، اور آسمان و زمین کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی
इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए थी कि ये कायनात का निजाम चलाने वाला और कायनात को बनाने वाला कोई है। वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावात, किस कदर निशानियां हैं आसमानों में, वल अर्ज और जमीन में, यमुर्रून अलैहा, जिसके पास से ये रोजाना गुजरते हैं, वहुम अन्हा मुरिज़ून, लेकिन ये उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। आसमान एक छत है, हर एक के घर में छत है, लेकिन उस छत के लिए नीचे कोई सहारे की जरूरत है, दीवारों की शक्ल में, सुतूनों की शक्ल में, पिलर्स की शक्ल में। लेकिन आसमान एक ऐसी छत है कि वो छत एक इलाका नहीं, एक मोहल्ला नहीं, एक मुल्क नहीं और एक बर्रे आजम नहीं, पूरी दुनिया पर वो छत है। रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, लेकिन उसका एक भी सतून और पिलर नहीं है। और वो आसमान, वो छत इस कदर बड़ी है, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू, अगर तुम निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ, तुम कभी भी निकल नहीं सकते। और वो छत इतनी बड़ी होने के बावजूद, बगैर सुतूनों के बावजूद, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें कभी उसके अंदर कोई शगाफ या कोई सुराख नजर आया, कोई दरार नजर आई तुम्हें? नहीं। और फिर वो आसमान ही नहीं, वो एक आसमान के ऊपर दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा और छठा और सातवां और 7 आसमान ऊपर तले हैं और किसी के दरमियान में कोई सुतून नहीं। और एक आसमान की मोटाई, ये तुम्हारी छत और लैंटर की 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच, लेकिन आसमान की मोटाई, रफ़अ समकहा फसव्वाहा, आसमान इतना मोटा है कि एक आसमान के मोटाई का फासला तय करते वक्त इंसान को 500 साल का वक्त दरकार है, और फिर दूसरे आसमान तक 500 साल का फासला दरमियान में गैब है, और फिर अगले आसमान की अपनी मोटाई 500 साल का फासला है, और फिर उससे दूसरे आसमान तक गैब 500 साल का फासला है। ये सारी आप देखते हो, क्या तुम्हें इससे भी समझ नहीं आती? ये कौन है जिसने इसको खड़ा किया? और फिर आसमान ही नहीं, आसमान पर चमकने वाले तारे, आसमान पे चमकने वाला चांद, और आसमान के छत के नीचे घूमने वाला ये सूरज, चांद, तारे, हर रोज ये हमारे सामने आते हैं। क्या ये आज तक आपस में टकराए? नहीं। आज तक अपने वक्त से लेट हुए? नहीं। अपने वक्त से पहले आए? नहीं। ये सारा निजाम हजारों साल से एक तरतीब से चल रहा है। आखिर कोई तो है ना जो इसे चलाने वाला है, लेकिन ये इस तरफ तवज्जो नहीं करते। वल अर्ज़, और जमीन में निशानियां हैं। ये जमीन, ये मट्टी, वही बीज जो तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे घर में साल तक पड़ा रहे, उसी तरह है। और अगर तुम उसको मट्टी में डाल के पानी लगा दो तो वो खुशक से हरा हो जाता है, और हरे से कोंपलें निकल आती हैं, जमीन फट जाती है, और एक दाने से 7 बालियां, और 7 बालियों में 100 दाने और 700 दाने तुम्हें दे देते हैं। वो कौन है जो उस फल के अंदर रंग भरता है? वो कौन है जो उसमें जायका देता है? वो कौन है जो उसमें मिठास और तुरसपन पैदा करता है? और वो कौन है जो उसका ऊपर से छिलका सख्त और अंदर से नरम और उसके अंदर फिर सख्त गुठली बना देता है? वो कौन है? वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावात, किस कदर निशानियां आसमानों में, वल अर्ज़, और जमीन में, यमुर्रून अलैहा, जो उसके पास से रोजाना गुजरते हैं, वहुम अन्हा मुरिज़ून, लेकिन ये उस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। इनको चाहिए कि अपने रब को पहचाने और उस पर ईमान लाएं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। ये आयत 106 नंबर आयत घरों में जाकर पढ़ना। 106 नंबर आयत घरों में जाकर पढ़ना। रब ताला फरमाते हैं, पहले ईमान लाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन जो ईमान ले आते हैं उनकी भी अक्सरियत मुशरिक हो जाती है। वमा युमिनु अक्सरुहुम, अक्सर जो ईमान लाते हैं, बिल्लाह, अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून,
ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں 103 نمبر میں فرمایا تھا اکثر ایمان نہیں لاتے، یوں سمجھے 100 میں سے 70 تو ایمان ہی نہیں لائے، اکثریت ایمان نہیں لائے۔ جو 30 ایمان لائے اس میں سے بھی اکثریت ایمان کے باوجود مشرک ہے، یعنی اس 30 میں سے بھی 20 مشرک ہیں۔ سمجھنے کے لیے مثال دی ہے، قرآن ہے۔ پیچھے آیا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ چاہیں بھی تو اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہاں آیا وما یؤمن اکثرهم باللہ، جو اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے الا وهم مشرکون، وہ ایمان کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہودی اللہ کو مانتے، ہاں مانتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، شرک۔ عیسائی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مانتے ہیں، تو کیا وہ مشرک ہیں؟ جی ہاں مشرک ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ایمان لائے اور مشرک۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ایک حصے میں اللہ کو مانتے تھے، خالق مالک رازق اللہ کو مانتے تھے۔ 11واں پارہ سورۃ یونس، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے تمہیں رزق دینے والا؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ سارا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بتاؤ مشرکین مکہ، بتاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مشرکین بھی کہیں گے یہ کام تو سارے اللہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ مشرک کیسے؟ اگر وہ اللہ کو مانتے تو مشرک کیسے؟ یہودیوں نے اللہ کو مان کر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو مشرک ہو گئے۔ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مشرک ہو گئے۔ مشرکین مکہ کیسے مشرک ہوئے؟ وہ تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ ہاں، صحیح مسلم کتاب الحج باب تلبیت المشرکین، مشرکین بھی حج کرتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور حج کے اندر وہ تلبیہ پڑھتے تھے، اور تلبیہ کے الفاظ تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ مشرکین کے الفاظ تھے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے مشرک یہ کلمات کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر، لبیک ہم پھر کہتے ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور ایک جملہ آگے بول دیتے بس، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے میرے اللہ اصل میں تو تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جس کو تو اختیار دے دے وہ تیرا بن جاتا ہے۔ جب وہ یہاں آتے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میرے آقا فوراً بولتے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، قد 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 قدن قدن قدن، بس 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 ٹھہر جاؤ، صرف اتنا کہو مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ جو اگلے جملے تم بولتے ہو نا اس کی وجہ سے تمہاری جہنم کی آگ بھڑک جاتی ہے۔ وہ کیا؟ شریک تو تیرا کوئی نہیں مگر جن کو تو اختیار بخش دے وہ تیرے بن جاتے ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ بغیر غصہ کیجئے، ان تینوں چاروں باتوں پر غور کریں، کہیں یہ مسلمان بھی اس شرک میں گرفتار تو نہیں ہے؟ اگر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو کیوں؟ محبت آئی اور کہا ہمارے پیغمبر اتنے بڑے ہیں گویا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، دشمنی نہیں آئی، محبت آئی۔
عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو کیوں؟ محبت آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی آ گئی محبت اور کہنے لگے حضور کیا ہے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور نکلے ہیں. انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے اللہ کا نور اور اللہ کا حصہ بنا دیا. فرق کیا رہا؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد. اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار یہودیوں پر، عیسائیوں پر. انہوں نے اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ کیا. اگر انبیاء کی قبر پر سجدے سے اللہ کی لعنت آتی ہے تو اولیاء کی قبروں پر سجدے سے کیا رحمتیں برسیں؟ اگر انبیاء کی قبر کو سجدہ جائز نہیں تو کیا اولیاء کی قبر پر سجدہ جائز ہوگا؟ اگر وہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر تلبیہ میں کہہ رہے ہو اے میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں، صرف وہی ہے جن کو تو نے بنایا ہے، تو میرے پیغمبر کہے جہنمی. اور اگر یہ یہاں کہے ہے تو اللہ ہی لیکن اس نے اس کو داتا بنایا ہے تو اللہ ہی لیکن اس کو اختیار دیا ہے یہ بیٹے دیتا ہے تو اللہ ہی لیکن اللہ نے اس کو مشکل کشا بنایا ہے. اور غوث الاعظم کا نام تم نے سنا ہے. اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ چلے گئے نہر پر، جو مول پورے والی نہر ہے، وہاں ایک انڈر پاس کا نام ہے غوث الاعظم انڈر پاس. غوث الاعظم کیا ہے؟ غوث کا معنی مدد کرنا، الاعظم کا معنی سب سے بڑا. پوری کائنات میں سب سے بڑا مددگار کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی سب سے بڑا تمہارا مددگار ہے؟ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے جو عبد القادر ہے وہ قادر کے بندے ہیں. قادر کے بندے کو تم نے قادر بنا دیا. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اور پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ بھائی آپ اس کو غوث الاعظم کیوں کہتے ہو تو شرم سے سر جھک جائے وہ کہنے لگے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کلمہ کفر نقل کرتا ہوں، کفر نہیں کرنا چاہتا، میرا رب ہمیں بچائے. نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ کا پاؤں عرش سے پھسلا تو پیر صاحب نے ہاتھ لے کر پکڑ لیا تو رب نے کہا آج کے بعد تو سب سے بڑا مددگار ہے. یہ پیچھے یہ کہانی. غوث الاعظم کیوں کہتے ہو؟ جناب اس نے اللہ کو سنبھالا تھا، نعوذ باللہ، اس وجہ سے غوث الاعظم بن گئے. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کی مشرک رہتی ہے. لیکن افسوس جنہوں نے شرک کرنا تھا اس نے اپنی امت کو یہی سمجھا دیا ارے جو مرضی کرتے رہو اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ دماغ میں بات ڈالی ہے جو مرضی کرو اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے بندے یہ قرآن میں کیا غلط لکھا ہے؟ کیا قرآن تم نہیں مانتے؟ قرآن سورت یوسف 106 نمبر آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ. کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ وما یؤمن جو ایمان لاتے، یؤمن ایمان، باللہ اللہ پر، الا مگر، اکثرهم الا وهم مشرکون مگر وہ شرک کر جاتے. اور بعض افراد نہ جانے میں شرک کر جاتے. ریاکاری شرک ہے. اللہ کے راستے میں عبادت کی لیکن دکھلاوا کر دیا، شرک ہے، ریاکاری. اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے. ماں کی قسم شرک ہے، باپ کی قسم شرک ہے، رزق کی قسم شرک ہے، ماں کے دودھ کی قسم شرک ہے، رزق کے اڈے کی قسم شرک ہے، اپنی اولاد کی قسم شرک ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ اور اس کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. نماز کو چھوڑنا شرک ہے. من ترک صلاۃ متعمدا فقد اشرک. بین
العبد وبین الشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر اور بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز ہے، نماز چھوڑی تو شرک کر دیا ہے۔ الطیارۃ شرک، یہ فال نکالنا، ہفتہ کیسا رہے گا شرک ہے، مہینہ کیسا گزرے گا شرک ہے، تیرے ستارے گردش میں شرک ہے، تیرے ستاروں کو ملاپ شرک ہے، الطیارۃ شرک، شرک ہے۔ من اتی کاہنا او عرافا فصالہ فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کائن عامل قادری بابی نجومی کے پاس گیا، ہاتھ چیک کروایا اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کافر ہے، مشرک۔ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی دوسرے طویل پہنے شرک ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے پتھر اور سپیاں منکڑے گلے میں لٹکائے اور ان سے سمجھا کہ یہ میری بیماری دور کرتے ہیں، یہ میرا بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں، یہ میرے حالات کو بہتر کرتی ہیں، شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کے اندر مبتلا۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر آپ اکثریت سے نکل کر اللہ کے خاص بندوں میں آ چکے ہیں ایمان لا کر، تو اب اپنے ایمان کو بچا کر خاص الخاص میں شریک ہو جائے کہ تمہارے اندر شرک نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو سمجھایا، افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ تم بے خوف ہو چکے ہو؟ او تاتیہم الساعۃ بغتہ، یا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اچانک اگر قیامت قائم ہوگی تو میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے کہ تمہارے انجانے میں ہی قیامت قائم ہو جائے۔ کل، اے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، میری دعوت فقط اللہ کی دعوت ہے، میری دعوت کسی مسلک کی دعوت نہیں ہے، میری دعوت کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے، میری دعوت کسی امام کی دعوت نہیں ہے، میری دعوت کسی شخصیت کی دعوت نہیں ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جب بھی تمہیں کہوں گا اللہ کی عبادت کا کہوں گا، اپنی عبادت کی طرف کبھی نہیں بلاؤں گا۔ یہ اصل راستہ ہے۔ یہ کہنا اس مسلک میں آ جاؤ غلط ہے، اس امام کو مان لو غلط ہے۔ کیا کہو ایک اللہ کی بات مانو، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو بس۔ اور آقا کی بات بھی در حقیقت کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو در حقیقت یہ ساری دعوت اللہ کی دعوت ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور یہ دعوت ہم بصیرت کے ساتھ دیتے ہیں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ اب یہ تھوڑا سا اپنا ایمانی لیول بھی چیک کر لیجئے گا۔ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ہم کدھر دعوت دیتے ہیں؟ اور دعوت دیتا کیسے ہوں؟ علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرت، پورے عقل، شعور اور علم کے ساتھ دیتا ہوں۔ آنا میں بھی، ومن اتبعنی اور میرے پیروکار بھی، علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اس منبر پر وہ آئے جس کے پاس علم، علی بصیرت ہو۔ ہمارا جلسہ اس وقت ہمیں اچھا لگتا ہے جب وہاں چٹکلے ہو، جب وہاں ہنسانے والا ہو، جب وہاں مذاق کرنے والا ہو، ایک اس کی عزت کو اچھالے، اس کی عزت کو اچھالے، اگلے والے سامنے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائے، کہنے یار کمال ہو گئی، مزہ آ گیا آج جلسہ، بندے بڑے سن یار، انہوں بلائیے، عوام بڑی اکٹھی ہوں گی۔ اللہ کے بندو، عوام اکٹھا کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ عوام تو بڑے بڑے غلط مجموعوں میں بھی اکٹھی ہو جاتی ہے۔
آپ کسی چوک پہ تماشا لگا لیں، مداری والا بلا لیں، عوام تو وہاں بھی بڑی جمع ہو جائے گی۔ آپ ناچ گانے کی محفل کر لیں، تم سے 2 گنا زیادہ جمع ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو دعوت دین کے سلسلے کے لیے صرف ایسے افراد کو بلایا جاتا ہے، عوام اکٹھی ہو جائے، اور صرف ان کو بلایا جاتا ہے جس کو قرآن کی ایک آیت اوپر سے دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی اور وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، اور ہم اس کو اپنا علامہ فہامہ اور دین کا بہت بڑا عالم بنا کر پیش کرتے ہیں، گلا بڑیا چنگیاں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن دیکھو، پیغمبر علیہ السلام کا راستہ کیا ہے؟ کون اے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ۔ کیا تم ان چٹکلوں کے راستے کو پیغمبر کا راستہ کہہ سکتے ہو؟ ان کہانیاں سنانے والے اور لطیفے سنانے والے اور عزتیں اچھالنے والے کو پیغمبر کا راستہ کہہ سکتے ہو؟ کون کہہ دو ان کو اپنا پیسہ مت ضائع کرو، اپنا ایمان خراب مت کرو اور امت کو بھی خراب مت کرو۔ اگر تم نے دین کا پروگرام کرنا ہے تو دین کا نام لے کر دین والے بلاؤ، اور اگر تم نے ڈرامے بازی کرنی ہے تو ڈراموں کا نام لو اور بداری نام لو، دین کا نام بدنام نہ کرو۔ کل ہذہ سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میری دعوت اللہ کی طرف ہے، علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرت ہے، علم کے ساتھ ہے، آنا میں بھی، ومن اتبعنی، اور میرے پیروکار بھی ایسے ہی دعوت دیتے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میرا اللہ ہر عیب نقص سے پاک ہے، میں مشرک نہیں ہوں، میں اللہ کی توحید پر قائم ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، رجالا، مرد بھیجے، راجولن ایک آدمی، رجال کئی آدمی، رجال جمع ہے راجولن، راجولن کہتے ہیں آدمی کو، انسان کو، نہ جن آئے نبی، نہ فرشتے آئے نبی، نہ عورت آئی نبی، نبی آئے تو کون؟ رجالن، انسان، مرد۔ اگر عورت نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹی، جن نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، فرشتہ نبوت کا دعویٰ کرے غلط، اور اگر کوئی کہے کہ ہمارا پیغمبر انسان نہیں تھا تو وہ بھی غلط۔ قرآن ہے، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں ترجمہ پڑھ لیں۔ الا رجالا، راجولن آدمی، رجال کئی آدمی۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سارے رجال تھے، انسان تھے، مرد تھے، کوئی بھی فرشتہ یا نور یا کوئی اور شخصیت نہیں۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے، اپنے آپ کوئی نبی نہیں بنتا، ہم وحی کرتے ہیں تو وہ پیغمبر بنتا ہے۔ من اہل القریٰ، اور انہی بستیوں میں سے بناتے ہیں، کوئی انوکھا نبی نہیں آتا، اسی علاقے میں سے بنا دیتے ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کافروں نے کہا یہ رسول کیسا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں اسی دکان سے لاتا ہے جہاں سے ہم لاتے ہیں، یہ رسول ہے؟ فرمایا ہاں، رسول تمہارے اندر سے آئیں گے، لیکن اللہ اپنی وحی دے کر ان کا مقام تم سب سے بلند فرما دے گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے کبھی سیر کر کے شام کے ملک میں جاتے ہوئے راستے میں تبوک سے کراس کر کے قوم سمود اور قوم عاد کی بستیاں نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے مصر کے راستے سے جاتے ہوئے کیا وہاں کے واقعات نہیں دیکھے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ پہلی قومیں، قوم عاد، قوم سمود، مدین، جب وہ ایمان نہ لے کر آئے تو ہم نے ان کے ساتھ کس قدر عبرتناک سلوک کیا تھا۔ لیکن تمہارے لیے پیغمبر کی دعا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہے۔ ہاں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اگر تم سیدھے ہو جاؤ تو آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، ملے گا کسے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اس دنیا میں اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون، کیا ابھی بھی تم نہیں سمجھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ
जब पैगंबर आए उम्मत को समझाया, उम्मतें ना मानी। पैगंबर उन उम्मतों के ईमान लाने से मायूस हो गए। वज़न्नु अन्नहुम कद कुज़िबू, और काफिर भी ये समझने लगे कि हमारे ऊपर अजाब कोई नहीं आना, अजाब कोई नहीं आना। ये हर वक्त ये कहते रहते मान लो वरना अजाब, मान लो वरना अजाब, मान लो वरना अजाब। इतने साल हो गए अब तक आया नहीं, मेरा मतलब आना भी नहीं, वो ये कहने लगे। तो जाअहुम नसरुना, फिर पैगंबरों के पास हमारी मदद आई, काफिरों पर अजाब आया। फनुज्जिया मन नशा, फिर जिसको हमने चाहा नजात दे दी गई और जिसको चाहा अजाब में हमने हलाक किया। वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, हमारा अजाब मुजरिम कौम से टाला नहीं जाता। लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, इस सारे वाक़े में अकल वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। एक तरफ से शुरू करो तो इख्तिताम तक हर लम्हा तुम्हें अल्लाह की नसीहतें याद आएंगी। किस तरह उन्होंने सब्र किया, किस तरह अल्लाह ने इनाम दिया, कैसे नबियों पर मुश्किलात आई और कैसे मेरे रब ने फिर मुश्किलात खत्म की। मुश्किल देने वाला भी वो है और मुश्किल से निकालने वाला भी वो है, आजमाइश करने वाला भी वो है, आजमाइश से सुरखुरू करने वाला भी वो है। इसमें बहुत नसीहतें हैं। माकान हदीस युफ्तरा, ये अपनी तरफ से बनाई हुई कोई कहानी नहीं है, ये हकीकी वाकयात तुम्हें सुनाए गए हैं। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदै, पहली किताबों में तौरात इंजील में भी इसका तज़किरा था, ये उन बातों की तस्दीक करती है। व तफसील कुल्ली शै, जिन बातों की वहां तफसील नहीं थी वह तफसील यहाँ बयान कर दी गई। वहुदन व रहमतन लिकौमी युमिनून, और ये कुरान सरासर हिदायत और ये वाकया सरासर हिदायत है, और ये कुरान और ये वाकया सरासर ईमान वालों के लिए रहमत है। अगर वो इसको समझ कर पढ़े, अकीदे की इस्लाह होगी, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत होगा। मेरा रब अगर कुएं से निकालने पर कादिर है तो हमें भी मुश्किलात से निकालने पर कादिर है। अगर मेरा रब उनको काल कोठरी से, जेल से निकालने पर कादिर है तो हमें भी मुश्किलात से निकालने पर कादिर है। अगर वो गुलामी से बादशाहत तक ले जा सकता है तो हमें भी गुलामी से बादशाह तक ले जा सकता है। अगर 20 साल बाद पिछड़े हुओं को मिला सकता है तो मेरा रब हमारे ऊपर भी फजल कर सकता है। मेरा रब अगर आंखें ले जा सकता है और आंखें दे सकता है और खुशबू दूसरे मुल्क से सुंघा सकता है तो हमारे लिए भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ये सारा वाकया हमारे लिए इबरत है, नसीहत है, हिदायत है, रहमत है। अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह की तरफ आओ, इसी में कामयाबी, इसी में कामरानी है। अल्लाह ताला समझने और इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल है कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अदा करने का तरीका क्या है। सुन्नत, फ़र्ज, नफल, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा सब के अदा करने का एक ही तरीका है, कोई फर्क नहीं। सवाल है कि अगर एक बंदा इमाम साहब के साथ अत्तहियात में शामिल हो गया और इमाम साहब फौरन खड़े हो तो क्या मुक्तदी भी फौरन खड़े होंगे या तहियात पूरा करेंगे? फौरन खड़े होंगे। इमाम की पैरवी लाजिम है। अगर इमाम आप आए, अभी क़याम में अल्लाह ऊपर कहा, इमाम रुकू में चला गया, अक्सर बंदों को देखा है वो खड़े होकर अपनी फातिहा पूरी कर रहे होते हैं, गलत है। आप आए, इमाम रुकू में, आप रुकू में, ये रकत बाद में पढ़ लेना। आप आए और इमाम अगर सजदे में आए तो यहाँ खड़े रहते हैं, चलो इमाम खड़ा होगा तो हम मिल जाएंगे, गलत है।
अगर इमाम सजदे में है आप फौरन सजदे में जाओ, इमाम तशहुद में है आप तशहुद में जाओ, अगर इमाम खड़ा हो गया तो फौरन खड़े हो जाओ। इमाम की इक्तिदा और पैरवी जरूरी है। ये एक अहम ऐलान है, कल बरोज़ हफ्ता नमाज मगरब के बाद इसी मस्जिद के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत और यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है। मगरब की नमाज पाकिस्तान के सुदैश कारी अब्दुल वदूद हासिम साहिब जो कादसिया में तरावी के इमाम हैं, वो इंशाअल्लाह मगरब की नमाज पढ़ाएंगे और मगरब की नमाज के बाद मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहिब, डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी साहिब, मौलाना इदरीस फरूकी साहिब और मौलाना अबू ज़र उमर फरूक साहिब, ये उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे और खुसूसी खिताब हाफिज अब्दुल रऊफ साहब का होगा, जो कि मल्टी मीडिया के जरिए आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे और उस हवाले से आपकी फ़लस्तीन के हवाले से जो वो काम कर रहे हैं और जो वहाँ की सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो तमाम दोस्तों अहबाब से गुजारिश है कि मगरब की नमाज यहाँ मस्जिद में अदा करें और उसके बाद मल्टी मीडिया ब्रीफिंग और दूसरे उलमा के खिताबात सुनें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत यूसुफ अल्लाह ताला के फजल से अव्वल से आखिर आप अहबाब के सामने सुनाई गई। इसमें जितनी खैर की बातें थी वो अल्लाह ताला की तरफ से थी और जो कमियां कोताहियां थी वो मेरी तरफ से थी। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। सूरत यूसुफ जो है, मुश्किल तरीन हालात में जो इंसान फंसा हो, अगर वो इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला की खुसूसी मदद उस पर नाज़िल हो, उसके ईमान के अंदर इजाफा हो और उसके ईमान और तवक्कुल में मजबूती पैदा हो। मुश्किल हालात में पढ़ने से अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाते हैं और इसको समझ कर पढ़ना, वाक़या सिर्फ वाक़या और कहानी के तौर पर नहीं बल्कि एक एक आयत पढ़ के वहाँ से सबक हासिल करना और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए से पढ़ना। यकीन जानिए कुरान में 20 वाक़यात हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ इस वाक़े को कहा अहसनुल क़सस, ये सबसे अच्छा वाक़या है। इसका मतलब जिसको रब ताला सबसे अच्छा कह रहे हैं, वाक़यातन वो बहुत अच्छा है और ये सिर्फ एक कहानी के मोहब्बत और दूसरी जुदाई की दास्तान नहीं है। इसमें ईमान अफरोज बड़े स्टेप आते हैं। ये सोचकर सबक लेकर और अपनी ज़िंदगी पर इसको अप्लाई करने के लिए पढ़े तो अल्लाह ताला यकीनन ज़िंदगी बदल देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।